बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, शादाबाद रहें, दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को मेरा खुसूसी सलाम पहुँचे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एक रिपोर्ट का बड़ा चर्चा हो रहा है कि जी खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है और उसमें बड़े सीनियर डॉक्टर्स थे और वो जेल गए और जाके उन्होंने सारा चेकअप किया और ये किया और वो किया। अब इस रिपोर्ट के हवाले से क्लेम ये किया जा रहा है कि जनाब ये रिपोर्ट में खान साहब की आंख बिल्कुल ठीक हो गई है। बिल्कुल ठीक नहीं हुई तो कदर ठीक हो गई है और वो जो एक प्रॉब्लम थी कि 85% ना उनका विजन ख़त्म हो गया है, वो नहीं ऐसी बात है। ऐनक लगा के वो 6/6 नहीं तो 6/9 के ऊपर चले जाएंगे। एक आंख उनकी ठीक है, को डॉक्टर्स ने उनको कुछ ड्रॉप्स सजेस्ट किए हैं जो एक आंख में डालने हैं और सुबह दोपहर शाम डालने हैं और इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि लो जी खान साहब की तो रिपोर्ट ठीक निकल आई, सब कुछ ठीक हो गया। जैसे हम वो बच्चे खेलते थे ना तो खेलने के बाद वो कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 फड़ लिया, उसके बाद वो बच्चे पकड़ लेते थे, फिर कहते थे छोड़ दिया। अब वो उन्होंने वो खान साहब की एक रिपोर्ट पकड़ के शोर मचा दिया। लेकिन कुछ सवालात हैं, आखिर हुकूमत खान साहब के अहले खाना को और उनके अपने ज़ाती मुआलिजीन को शामिल क्यों नहीं कर रही? क्यों कोई खौफनाक वारदात डालने की कोशिश हो रही है जो उसके अहले खाना से और उनके डॉक्टरों से छुपाई जा रही है? अब मैं इस पे तो आपको मेरे 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 कि अगर आप बिल्कुल ठीक हैं खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह उन्हें सत्य उदी खैरा और तती हवा तो भी बचे। लेकिन अगर खान साहब बिल्कुल ठीक हैं तो आप खान साहब के जो डॉक्टर हैं उनको क्यों नहीं शामिल कर लेते? अहले खाना को कोई क्यों नहीं शामिल करते कि भाई ये देखें ये टेस्ट हो रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट की अथेंटिसिटी क्या है? इस पर मैं अभी आता हूँ अथेंटिसिटी पे। दूसरा सवाल यह है कि जो रिपोर्ट हुई है ब्लड जब इस हाई प्रोफाइल किस्म के मामलात होते हैं तो वो एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट किधर है? ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब को डायबिटिक भी हो गए हैं, तो वो रिपोर्ट किधर है? वो क्यों छुपाई जा रही है? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर वो क्लॉट बना खान साहब के, तो क्लॉट बना कैसे? उस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि क्लॉट बनने की वजह क्या है? इन 3 सवालों के अगर जवाब नहीं आते तो यार रिपोर्ट 0/0/0 है। अब अगर कोई कहे जी रिपोर्ट आ गई जी, देखें जी बड़ी अच्छी है, तो नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स बनी थी और जो बाद में फैसल वावडा साहब ने कहा कि मैं तो कार बह के बनाई है सन, इस तरह की रिपोर्टें आप बनाते हैं। आप तो पाकिस्तानी कौम को मैंडेट चेंज कर देते, फॉर्म 45 का 47 बना के सारी कौम को दिखा देते। तो ऐसे रिपोर्ट दे किस ना कोई गल मान ले। आपको पता है जब ये शोर मचा था ना कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए हैं और खून नहीं रुक रहा है और उन्होंने शेव की तो शेव से ब्लड निकलने लगा, वही रोला पै रहे थे कि जी वो बस उन पता नहीं की काम होने चल रहा है। कराची से वो एक बड़े सीनियर डॉक्टर थे ताहिर शमसी साहब, वो माहिर इमराज़ खून थे, उनका पूरी दुनिया में एक नाम था। उन्होंने फड़ के लिया, बेचारा पसीने बंदा हुए है, उसे पता था झूठो रिपोर्ट चल रही है और मुझसे यही कहलवाना चाह रहे हैं जो इनकी ख्वाहिश है। इस तरह की अगर आपने रिपोर्टें बनानी है और अगर इस तरह की, तो इस रिपोर्ट पे कोई नहीं मानेगा। और आप ये समझ लें कि अगर ये इस तरह की जाली रिपोर्टें दे के प्रोटेस्ट ठंडा हो जाएगा तो भाईजान नहीं होगा। आप पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए, जाके उन्होंने कहा जी खुदा दा वास्ता मोटरवे खुलवा दो, खुदा दा वास्ता GT रोड खुलवा दो, खुदा दा वास्ता जी शारा रेशम बंद है, शारा कराक्रम बंद है, खुदा का वास्ता उन्हें खुलवा दो। उन्होंने नहीं जी खोलनी। इस बार उनके लिए मसला कुछ और है। आप ये समझिए कि मैं को आग लगाने के लिए बातें कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें भाई, मैं तो पाकिस्तान की खैर चाहता हूँ और हमेशा से खैर चाहता हूँ। तांगा लौट दो ये होवे ये ते भावें चंगदा, तांगे वाला खैर मांगदा। हम तो भाई एक तांगे वाले हैं, हम हमेशा जहाँ से गुजरे खैर ही मांगते, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो खैर वाली बात नहीं है। अब आप इस रिपोर्ट का देख लें कि जो कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम साहब, वो कहते हैं जनाब अली मेरी बात हुई है डॉक्टरों से, खुर्रम मिर्ज़ा साहब से, खुर्रम आज़म मिर्ज़ा साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिन्होंने ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए, कहते हैं मेरी बात हुई है उनसे, लेकिन मैं इस रिपोर्ट की अथेंटिसिटी की गवाही नहीं दे सकता। अगर आप मुझे ये सोचें कि मैं इस रिपोर्ट की कोई गारंटी दूंगा तो कोई नहीं दूंगा।
یعنی پوری دنیا ماننے پہ تیار نہیں. آخر آپ چھپا کیا رہے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی خوفناک ہیں شاید جو یہ لوگ عوام کے سامنے لانا نہیں چاہ رہے. پچھلے 2, 2.5, 3 ماہ سے عمران خان سے کوئی ان کا ذاتی بندہ نہیں ملا سوائے سلیمان صفدر کے. سلیمان صفدر کی بھی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں جب وہ باہر نکلے تو کوئی اتنی پازیٹیو نہیں تھی. جب انہوں نے آ کے علیمہ خان کے کان میں کچھ کہا تو علیمہ خان کی بھی جو وہ تھی وہ پازیٹیو نہیں تھی. کچھ تو ہے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے تھریٹس جس کی وجہ سے یہ ساری گیم خراب ہو رہی ہے اور حکومت چھپا رہی ہے. اب یہ تو حکومت کو آج نہیں کل نہیں, یہ تو انہیں بتانا ہی پڑے گا جناب کہ آپ عمران خان کے حوالے سے کیا چھپا رہے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے کسی تقریب میں خطاب کر رہی تھی تو ان کا شکریہ مریم نواز, میں تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے عمران خان نیشنل غلام گودی میڈیا کے اسکرینوں پہ بھی چل گیا. وہ غلام گودی میڈیا جو عمران خان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے, تصویر دکھاتے ہوئے گھبراتا ہے, آج مریم کی وجہ سے خان صاحب کی ویڈیو چلی. ویڈیو میں دکھایا کہ جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا امریکہ میں خطاب تھا وہ مجھے بھی یاد ہے, جا کے میں نواز شریف کے اے سی اتروا دوں گا. پھر مریم صاحبہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کے سیل میں 1 اے سی لگا ہوا ہے, آپ 2 لگوا دو. اور بڑے دیالو بڑے بھگوان اتار نیکی کے اور انسانی ہمدردی کے, ان کا اگر نوٹ چھپے تو 2 یہی تصویر چھپ سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی یا مریم صاحبہ کی. اتنے دیالو اتنے نیک ہیں, میں تو ان کی تعریف کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے. لیکن بی بی نواز عمران خان کے جیل میں کا بیرک میں کوئی اے سی نہیں لگا ہوا. کس کو بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے جیل میں جو کولر ہے اس کے متعلق سلمان صفدر کی رپورٹ یہ کہ کولر ایم ہی ہے, بس رکھنا ہے وہ کولر دا. جون جولائی کی جب حبس زدہ گرمیوں کے اندر اسے بیرک میں بند کر دیا جاتا ہے تو وہاں سانس لینا محال ہو جاتا ہے. اور آپ تو خیر ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور دے, اب میرے سامنے امیر ہوئے لیکن اس کو تو ہم نے شروع سے پرنس دیکھا ہے. آپ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں اور جناب علی کے جی وہ ہم اس کے بیرک میں ہم نواز شریف نے کہا 2 اے سی لگوا دیں. ڈرے وہ لوگ اس وقت سے جب ان کی باری آئی اور ان کے بیرکس کے اندر اے سی نہ ہوا. تو مجھے تو ڈر یہ ہے کہ پسینوں سے اصل چہرے سامنے نہ آ جائیں. اللہ رحم کرے اس وقت سے. میں نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے قائل نہیں ہوں, لیکن جو میں نے دنیا میں سیکھا ہے کہ کل یگ نہیں کل یگ ہے, یہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو اگر آج آپ عمران خان کے ساتھ یہ کریں, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کی 1 آنکھ چلی گئی, تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ پوری قوم بھی 1 آنکھ سے دیکھ لے گی, دیکھے گی وہی جو عمران خان دیکھے گا. آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ قوم عمران خان کے علاوہ کچھ دیکھ سکتی. جو عمران خان دیکھے گا قوم وہی دیکھے گی. اور یہ جو آپ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں نا, عمران خان نے بیماری کا مذاق اڑایا, آپ کیوں قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ عمران خان کا کوئی ایک کلپ, میں میرے بہت سارے ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہیں, میرا چیلنج ہے کہ آپ عمران خان کا کوئی ایک کلپ نکالیں جس میں عمران خان نے کسی کی بیماری کا مذاق اڑایا. ہاں کب اڑایا؟ جب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تو اس نے کہا کہ جب اجلاس ہوتا تھا تو شیریں مزاری کا منہ دیکھنے والا تو رو رہی ہوتی تھی کہ کہیں سے کچھ نہ ہو نہ جائے. وہی شیریں مزاری جس کی بیٹی کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا اور اس کو اس کا حق نہیں دے رہے ضمانت کا, اس کی کیس کی سنوائی کا. میں اسی شیریں مزاری ایمان مزاری کی والدہ کی بات کر رہا ہوں. تو عمران کہتے ہیں یہ تو روتی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کہتے ہیں ہم نے بھی ڈر گئے کہ یار یہ ایسے ہو رہا ہے. پھر واؤڈا جیسے بیچ میں غدار بیٹھے تھے جعلی رپورٹیں بنانے والے, اور پھر پنجاب کی بیوروکریسی ساتھ تھی. تو کہتے ہیں جب نواز شریف کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ تو ڈگ پے گا, اتنا کمزور ہو گیا ہے, ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, ان کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, دنیا کا انوکھا ہارٹ اٹیک ہے جو ہوا اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے نا, یہ کہ غریب کو تو کھانسی آ جائے تو چوتھے محلے کو پتہ چل جاتی ہے, انہوں ہارٹ اٹیک بھی ہو تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ریڈ کارپیٹ پہ اچھلتے ہوئے گئے تو میں کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ مذاق اڑایا تھا, آپ کی جعلی بیماری کا مذاق اڑایا تھا.
اور دوسری بات یہ کہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے مریم صاحبہ کی والدہ کے بیماری پہ کلثوم صاحبہ کی، عمران خان کا کلپ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ اگر ان کی حالت خراب ہے تو بڑے افسوسناک ہے، اللہ انہیں صحت دے. تو کس نے اس طبی بنیادوں پہ عمران خان کو، نواز شریف کو کیا نام ہے چھٹی دی تھی باہر جانے کی؟ عمران خان نے دی تھی. اور نواز شریف کس کے دور میں گرفتار ہوا تھا؟ عمران خان کے دور میں نہیں ہوا تھا بھائی جان. عمران خان کے حلف اٹھانے سے پہلے گرفتار ہوا تھا. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں. تیسری بات سن لے، آصف زرداری نو اچانک پیا کہ کلے بھی کلے لوگوں وہ ہو رہی ہے لان دان، تو میں پیچھے کیوں رہا ہوں. انہوں نے فرمایا جناب علی کل خطاب کرتے ہوئے کہ مردوں کی طرح جیل کاٹو. یہ کیا عورتوں کی طرح روتے ہو؟ مردوں کی طرح جیل کاٹنے کے لیے ایک ہاسپٹل چاہیے ہوگا، باہر پولیس والے چاہیے ہوں گے، اندر اداکارائیں چاہیے ہوں گی، اور مکمل باقی صاحب آپ سمجھ گئے. میں اس سطح پہ نہیں جانا چاہتا. زرداری صاحب آپ نے جس طرح کی جیل کاٹی ہے نا، ایسی جیل تو ایپسٹین کے کیا کہتے ہیں جزیروں پہ کسی نے نہیں کاٹی ہوگی. جس طرح کی جیل آپ نے کاٹی تھی، نہ منہ کھلوائیں. ہم جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. بی بی شہید سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. ہمارے لیے میں تو بلاول بھٹو کو کہتا بھی بانجا ہی ہوں، لیکن آپ اپنے بچوں کو کیوں اپنی سارے حصے کی نفرت ان بچوں کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں؟ مت کریں. میں منہ کالا کرو گے اور کچھ نہیں ہوئے گا. آلریڈی کوئی اتنا کوئی آپ کا رنگ گورا نہیں ہے. جس عمران خان کو آپ چیلنج کر رہے ہیں نا، جس نے 3.25 سال سے 4.5 سال سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کے سامنے کھڑا ہوا ہے نا، تو یہ 2 منٹ ہی دوڑ گئے سوئی کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو بغلے بجاتے ہوئے دوڑ گئے تھے آپ، اور دبئی جا کے چھپ کے بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کو کلیئرنس ملی تو پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایک سینئر آفیسر نے کہا کہ جب زرداری نے یہ کہا کہ میں میری اسٹیبلشمنٹ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک میجر لیول کا آدمی بھیجا تھا کہ جائیں بات کر لیں. مجھے کسی نے بتایا، کوٹڈ انکوٹڈ میں بھی غلط ہو، تھوڑی حیثیت سی کہ ایک میجر کو کہا جاتا تھا جائیں جا کے اس سے بات کر لیں. اتنی آپ کی وہ تھی. آج اب بڑے چی گویرا بنے ہوئے، محمد بن قاسم بنے ہوئے، جناب تلوار لے کے گھوڑے پہ دگڑ دگڑ بھاگتے پھرتے. آپ کی سب کی اس کا پتہ ہے عام آدمی کو، کس طرح آپ پیروں میں پڑ کے، کس طرح آپ نے جعلی زخمی بنا کے، ہاتھ میں وہ ہے پکڑ رکھا ہے، گردن میں وہ لگایا ہوا ہے، ویل چیئر پہ. عمران خان وہ ڈرامے بازیاں نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال جاتے جاتے کرکٹ کے اوپر میں تھوڑا سا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو یہ حکومت اتنی منحوس ہے، منحوس نہیں کہنا چاہیے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اتنی کہ بس کیا کہوں کیا ہے. کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں کو ہم کبھی ہم نے اچھی سنی ہو کہ یہ ہو گیا. پچھلے 16 بار میں سے 13 بار یہ ٹیم ہاری ہے. یہ دمادوں کی ٹیم ہے. ایک شاہد آفریدی، عہدہ دماد شاہین آفریدی، ایک سکلین اس کا دماد وہ لیگ اسپنر کیا نام ہے وہ. دوسری جانب آ جائیں جناب، ایک جو آپ کا کپتان ہے وہ کسی انٹرنیشنل لیگ کا حصہ نہیں ہے T20 میں، ان کو کپتان بناتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے والد محترم صاحب جو ہے نا وہ ایک بینک کے پریزیڈنٹ ہے، اور یہ وہی بینک ہے جو PCB اور ایک فرنچائز کو سپانسر کر رہی ہے. تو مجھے پرچیاں کر لیا کرو، جڑا سب تو امیر آدمی ہوتے بیٹھو کپتان جڑا تو کاٹے وہ نائب کپتان بنا دے. کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ تھوڑا ملک ہے جیسے مر کر. لیکن جو لعنت، جو کالک قومی ٹیم نے، ہمارے کھلاڑیوں نے، میں تو بابر اعظم کا بہت بڑا فین تھا، لیکن بابر اعظم نے کل یہ بتایا کہ وہ ایک سطحی کھلاڑی ہے. یہ میاں کو ہم کیوں عظیم کہتے ہیں؟ یہ وسیم اکرم، وقار یونس کو کیوں ہم عظیم کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے وقار یونس نے کہا اس نے کہا جی مجھے اگر عمران خان کہتا ہے چھت سے چھلانگ مار دو تو میں مار دیتا. کسی نے پوچھا بھائی کیوں مار دیتے؟ اس نے کہا وہ اتنا آنیسٹ ہے کہ مجھے اس کی ہر بات پہ یقین نہیں. جو تک کپتان تھا ساروں کو پتا ہے سفارشی ہے، فارم 47 کا کپتان ہے گئے، اس کی کسی نے کیا اس سے موٹیویشن لینی ہے؟ یہ عمران تھا انڈیا لے جا کے انڈیا کو انڈیا کے اندر گھس کے مارتا تھا، ان کے امپائروں کے ساتھ مل کے گھس کے مارتا تھا. تمہاری تو کہاں پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں؟ بڑے کرکٹر دیکھ لو پوری قوم کو. اس سے اچھا تو میں پہلے کہہ رہا تھا نہ کھیڈو انڈیا نال یار، ایویں جڑا 20 تو نہ 2 پوائنٹ انہوں دے دو، عزت بھی بچا لو.
لیکن محسن نقوی صاحب کو بہت شوق ہے انٹرنیشنل سیاست اور کرکٹ کی سیاست کرنے کا. پاکستان کی سیاست تو سنبھال نہیں سکتے. اب آپ ایسا کریں نقوی صاحب, تسی کہندے ہو نا بلوچستان ایک SHO کی مار ہے, ایک SHO پھڑو, جے شاہ نو اندر کرو, ڈالے سٹو, انڈیا کے کپتان کو ڈالے میں پھینکے لے آئے. میں تو کہنا ہے تو 9 مئی پا دو سیدھا اینو لگ پتہ جائے گا. قوم کا تو بیڑا گرک کر ہی دیا ہے. السلام علیکم.